الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. حضور وقت کے لیے جو تشریف رضی اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مدینہ و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ الکرام والنبی الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 218 سے درس کا آغاز ہے. اللہ سبحانہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک عظیم سوچ اور ایک عظیم فکر عطا فرما رہا ہے. اس سوچ اور فکر یہ ہے امت میں یہ تو ہمیشہ سنی ہو گیا. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے فرمایا میری امت کے اندر فرقے بٹے گی. سمجھی تھی فرقے بٹے گی تو لوگ فی النار سب کے سب جنتی ہوں گے. ایک فرقہ جنتی ہوگا. یہ ہمیشہ سنیے کون ہوگا کیسے ہوگا تو آپ کا ضمیر ایمان فیصلہ کرتا ہے. انہیں فرقوں میں سے جہنمی فرقوں میں سے فرقہ گمراہ ہوگا فرقہ ہے مرجیہ. فرقہ ہے مرجیہ. کچھ لوگ مرجیہ پڑھتے ہیں. مرجیہ ہے مرجیہ میم را بشمور جی زیر جی حمزہ بولہا مرجیہ. مرجیہ میں ہوتا ہے خوب امید کرنے والا فرقہ. مطلب خوب نہیں بلکہ خالی امید کرنے والا فرقہ. قدریہ قدرت کا عقیدہ رکھنے والا فرقہ. کیا مطلب؟ بندے بھی قادر ہیں, بندے بھی قدرت سے پیدا کرنے پر قادر ہیں. ایسا قدریہ. جبریہ مخلوق مجبور ہے, مجبوری کا عقیدہ رکھنے والا فرقہ. یہ تین مشہور فرقہ ہے. بہت ہے لیکن یہ مرجیہ, قدریہ, جبریہ اور ایک اور فرقہ ہے معتزلہ. یہ سارے فرقے میں گمراہ, یہ سب حدیث پاک میں سب فرقے ہیں. میری امت مطلب اس امت کا مجوسیہ یہ سب فرقے ہیں شریعت میں. یہ سارے فرقے جہنمی ہیں, گمراہ. مرجیہ فرقہ امام اعظم کے زمانے میں بہت تھا. زمانے کو رسالت سے آج بھی ایک تصور ہے. دھیان دیجیے گا, لوگ تمہیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 پاؤں کی ممتا رکھتا ہے. 70 پاؤں کی ممتا. اگر یہ سوچ اس اعتبار سے ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور اللہ سے امید رکھتے رہیں, یہ سوچ نہایت گمراہی والا سوچ. آپ بچنے کی کوشش ہی نہ کریں گناہوں سے اور بس یہ کہیں کہ اللہ 70 ماہ کی ممتا رکھتا ہے, کتنا بھی گناہ کرے تو معاف کرتا. گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کرتا, کرے سو گناہ کو معاف کرتا. جملے تو بولتے کیا جملہ کرے سو گناہ کو معاف. کرے سو کا مطلب کر لیے اب توبہ کا کرے تو اس گناہ کو معاف. کرنے والا اگر گناہگار یہ جملہ کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے. گناہ کر رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں اللہ 70 ماہ کی ممتا رکھتا, تو آپ ایمان کہاں رہے؟
چھوٹا موٹا بھی جو گناہ کرتا ہے اگر اس گناہ سے باز آ جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اس سے مراد یہ ہے کہ شرک پر قائم رہنے والے کو معاف نہیں کرتا، لیکن اگر شرک سے توبہ کرنے والا ہو تو کیسے معاف کرے گا؟ اچھی بات ہے، سمجھے گا؟ پھر اللہ پاک تو مجبور ہو جائے گا کہ کوئی شرک کر رہا ہے اور اگر اس کو توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو کیوں نہیں معاف کرے گا اس کو؟ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو انداز امداد ہے امت محمدیہ کے لیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا موقع نہ دے؟ ایسا نہیں، ہاں شرک پر قائم رہے اسی پر مر جائے تو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ ہے مطلب، سمجھ گئے؟ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا مطلب اسی پر قائم رہا تو معاف نہیں کرتا، لیکن اگر توبہ کرنا چاہے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن کوئی بھی گناہ ایسا نہیں اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، اس کو دھیان رکھیں۔ آیت کریمہ میں فرقہ مرجیہ کا رد ہے، دھیان رکھیں اس آیت پر 218 فرقہ مرجیہ، یہ جو صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کتنا بھی گناہ کرے تو 70 معافی ہوتا ہے، خالی بس امید سے رکھنا، خوف الہی نہیں کرنا، جبکہ ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے کرم پر امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ ایمان بیچ میں آپ کھڑے رہیں، امید بھی ہو خوف بھی ہو، اللہ تیرے کرم پر امید رکھتا ہوں، تیرے خوف سے بچنا چاہتا، یہ ہونا چاہیے، یہ ایمان کی شان۔ ون سائیڈڈ نہیں، نہ تو خوف بھی اور ایمان ہو ایسا بھی، اور نہ ہی کرم بھی پر امید ہو ایسا بھی، دونوں ہو۔ اسی لیے آپ نماز پڑھنے کے بعد کیا بولے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا کیا کریں؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا، آخرت میں بھی اچھا، اور جہنم سے بچا۔ تو اچھے کی امید بھی کرے گا، جہنم سے بچنے کی دعا کرے، دیکھا یہ ایمان کی شان، جہنم سے بچنے کی، عذاب سے بچنے کی خوف رکھ رہے ہیں، ان کا خوف رکھ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں، یہ دھیان رکھیں۔ پھر غیر مرجیہ، اگر آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آیا کہ پھر غیر مرجیہ ون سائیڈڈ صرف امید رکھنے والا فرقہ، گمراہ فرقہ ہے، جہنمی فرقہ، دھیان رکھیں۔ اہل سنت والجماعت کا حق عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں حق عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے امید اور اللہ کے عذاب سے خوف، دونوں ہے ہمارا، نہ ہم ون سائیڈڈ صرف رحم پر امید رکھتے ہیں اور خوف سے بے خبر بیٹھے ہیں، ایسا بھی نہیں، اور نہ خوف بھی کا ہم خوف رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں، دونوں کے بیچ میں ہیں، امید بھی رکھتے ہیں مولا کی ذات سے اور خوف سے اس کے کرتے ہیں، عذاب سے بچنے کی دعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الذین آمنوا، بے شک لوگ ایمان پر قائم ہیں، ایمان لائے ترجمہ کریں تو ہم لوگ کے واسطے وہ ہے ایمان کی کنٹینیوٹی ہے، الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک موت بھی ایمان کا راز ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جو دین کی بلندی کے لیے نبی کا ساتھ دے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ہاجروا ہجرت کی، جو ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جہاد کی۔ جہاد کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے، میں 100 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ آپ زبردستی جا کر کے کسی کو بولے ایمان لاتا ہے جہاد کے، جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقتیں کرنا اور امید کرنا کہ کفار ایمان لائیں، اس پر ظلم نہیں کرنا کہ ایمان لا، کفار کے ایمان لانے کی امید کرنا، ہرس کرنا، یہ ہے اصل جہاد۔ اگر نبی نے تلوار بھی اٹھائی ہے تو اٹھانے سے پہلے اعلان کیا ہے، عورتیں سامنے آئے تلوار نیام میں، بچے سامنے آئے تلوار نیام میں، کمزور سامنے آئے تلوار نیام میں، بے لا وجہ کسی کو بھی تلوار کے سامنے نہ لانا۔ ہاں جو تمہارے اوپر وار کرے اس وار کے ڈیفینس کے لیے تم تلوار استعمال کرو۔ تو اسلام کی بلندی کے لیے دفاعی طور پر، ڈیفینس کے طور پر جو کام کیا جائے اس کو جہاد کرو۔ گھر میں آپ مسجد کی نماز بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، اب آج کل تو گیزر وغیرہ
مضبوط ہو گیا ہے، لیکن پھر بیوی تو ہے ہی، تو ان کے پاس تو لگتا ہے جان ہی نہیں ہے، ہاتھ سے بستر کے اوپر سے وہ کب دے دیتے ہیں، پانی گرم ہو جاتا ہے، آپ نے انسانی سے نہیں ہے، پانی گرم کرو وہ بول دی، اب ہم زیادہ طاقت رکھ کر کے کمزور عورت کو ہوتے ہیں، پانی گرم کر کے پسند کرتے ہیں، کرنا اللہ سب کو صحیح ماحول کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ آج کل تو ایسا ہے، لیکن اگر آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ چنانچہ رسول پاک ایک جنگ سے تشریف لا کر کے صحابہ کرام کو یہ فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، سنو اب جس جہاد سے ہم لوگ لوٹ رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد تھا، اب بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لڑائیاں کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑوں سے جنگ کر کے آ رہے ہیں، اور آپ اس کو چھوٹا جہاد بول رہے ہیں، اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا جہاں جان کی جوخم، جان کو جوخم میں ڈال کر کے ہم جہاد بن کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نفس کا جہاد ہے، خواہش کا جہاد، بہت بڑا جہاد۔ بستر کہتا ہے مت اٹھ، رضائی کہتی ہے مت اٹھ، نہ خدا بستر کہہ رہا ہے ابھی 10 منٹ اور سو جا، لیکن مؤذن کہہ رہا ہے یا الصلاۃ۔ اب دیکھنا ہے تیرا ایمان بستر کی طرف جا رہا ہے یا اس کی طرف جا رہا ہے۔ بستر کی طرف گئے تو جہاد اکبر میں ناکام ہو، اللہ کی طرف گئے جہاد اکبر میں کامیاب ہو۔ تو نفس کی خواہش کی کوششوں کو کامیاب کرنا، خواہشوں کو کچل ڈالنا اور اللہ کی رضا کو تلاشنے کے لیے نکل جانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ بہرحال آج جو جہاد کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے غلط کیا جا رہا ہے، اسی لیے واقعی مسلمانوں میں بنام ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاد کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام کی بلندی اور اس کے جو آپشنز ہیں زمانے کے لحاظ سے یوز کرنا، زمانے کے لحاظ سے۔ اب نبی کے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، لیکن آج یوز کر رہے ہیں نا، موبائل میں بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہو، کمپیوٹر میں بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہو، ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے گوگل میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں، دیگر چیزوں سے استعمال کر رہے ہیں صاحب، اس ناجائز اور حرام نہیں۔ اس سے ایک جہاں ناجائز اور حرام نہ ہونے کا تصور ملتا، وہی یہ بھی تصور ملتا کہ نیڈ آف دی اوور یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، وقت کی ضرورت کی تکمیل یہ اسلامی پہلو ہے۔ اسلام کو آفاقیت اور زمانے کے لحاظ سے ایکسپلین کرنا یہ صحیح چیز ہے۔ آپ صحابہ کرام کے زمانے کے اعتبار سے لائیے وہیں سے تلوار، انڈیا کی تلوار کیوں یوز کر رہے ہیں، اپنا اسلحہ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ نبی پاک کے صحابہ لڑے، مارے، کاٹے، یہ سب کر رہے ہیں، تو لاؤ وہی تلوار، ایسے ہندوؤں کی دکان سے تلوار، کافروں کی دکان سے چھریاں، اور اس کے بعد یہ سب کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آج زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو 1400 برس کے بعد کے زمانے میں جی رہے ہو، آپ کو اس راہ میں اسلام کی بلندی کے لیے زمانے کا لحاظ کرنا ہوگا۔ آج تو اور بھی ایزی اسلام پیش کرنا ہوگا، کیونکہ سارا دماغ اسلام کے بچوں کا نیٹ کی طرف جا چکا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف ریئلٹی کے اعتبار سے کہاں ہے، ایکسن قرآن اور حدیث کہاں ہے ان کے پاس، وہ الحمدللہ رب العالمین کا ایکسن کرنے والا نہیں جانتا، اسے تجوید سے واقفیت نہیں۔ تو آج تو اور ضروری ہے کہ ان کا لحاظ کیا جائے۔ کل کے کفار عربی بولتے تھے، عربی بولتے تھے، یزیدیاں کیا بولتے تھے؟ عربی ہی تو بولتے تھے۔ عرب کے کفار کیا بولتے تھے؟ ہندی انگلش نہیں کو عربی بولتے تھے۔ ان عربی بولنے والے جملے میں غور کرو، جس محاورے پر قرآن اترا ہے وہ قرآن کی زبان بولنے والے، عربی بولنے والے قرآن کو سمجھ نہ سکے۔ آج جو آپ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ تو عربی جانتے ہی نہیں، تو ان کے سامنے تو اور لحاظ کرنا ہوگا، ان کی زبان پر، ان کے اسٹیٹس پر، ان کی تمام چیزوں کا اور بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ وہاں عربی بولنے والے نبی کو فالو نہ کر سکتے، اور نبی کو فالو کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اسٹیٹس کا لحاظ کیا جائے، دیکھا جائے کیا چاہ رہے ہیں، ان کی زبان میں یہ بات کہی جائے، ان کے عوام میں یہ بات کہی جائے، ان کی فکر میں یہ بات کہی جائے۔ تو آج کا جہاد وقت کی ضرورت کی تکمیل اسلام کے اعتبار سے کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسلام کو پیش کر دیجیے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں منوائیے، مانتا نہیں
یہ نہیں کہا. یہ ہے ہمارا خوبصورت اسلام. قد تبین الرشد من الغی. ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، گمراہی ظاہر ہو چکی ہے. جس کو قبول کرنا ہے کر لے. ہدایت قبول کرے گا جنت ملے گی، گمراہی قبول کرے گا جہنم ملے گی. اور یہ دونوں دینے والا رب ہے، میں دینے والا ہوں. پھر جب جزا اور سزا کا مالک رب ہے تو آپ سزا کیوں دے رہے ہیں زبردستی؟ آپ مالک نہیں. زور زبردستی اسلام میں حق کس نے؟ خوبصورت پیش جو سمجھتے تھے اسلام کے تقاضے کو، محمد کی حقیقت کو جو سمجھتے تھے، آپ سے زیادہ ان لوگوں نے نبی کو نہیں مانا. پھر بھی اللہ ٹینشن میں نہیں ہے، نبی ٹینشن میں نہیں. صحیح ہے؟ تو آپ کے ٹینشن میں جو جزا دینے والا مالک وہ پریشان نہیں، جس کے ذریعے سے جزا دینے والا ہے وہ پریشان نہیں. آپ امتی ہو کر کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص سے آپ سے گفتگو ہو تو آپ سب سے پہلے اگر وہ بڑبڑ کر رہا ہے تو آسان طریقہ بتا دو، ان کا پورے طور پر پہلے سن لیجیے. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ لکھ لیجیے. جتنی باتیں پورے طور پر سن لیجیے، آپ بیچ میں نہیں ٹپکیے. اس کو دھیان رکھیں. ایک بہترین ایکسپلین کا طریقہ ہوتا ہے. پورے طور پر ان کا سن لیجیے. سن لینے کے بعد جب وہ آپ سے بولے یار آپ کچھ نہیں بول رہے، نہیں، آپ پہلے فل بول لیجیے جتنا بولنا ہے. جب فل بولیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اتنے ہی آپ کے کوسچنس ہیں، اتنے ہی آپ کے اعتراضات ہیں، اتنے ہی سوالات ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ بول کر کے وہ بولتے ہاں. اب آپ بولیے کہ اب میں بول رہا ہوں، آپ چپ رہنا، آپ بیچ میں نہیں رہو. یہ ہے بہترین ایکسپلین کا طریقہ. ہوتا ہے ان کے دل کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ کی ساری باتیں آپ ان کے سامنے چلی جائیں گی تو اب تو میں نہیں ہوگا. اب آپ بھی ریسرچ کرو کہ وہ بھی ریسرچ کرے کہ توفیق دینے والا اللہ ہے. آپ بتا دیجیے ان کو صرف اسلام کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں رشت ہے، یہ بدعت ہے، حرام ہے. اس کے سلسلے میں ہمارا نالج یہ کہتا ہے کہ رشت اور بدعت حرام نہیں ہے. آپ کی جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور ہم جو آیت پیش کریں اس کا مطلب یہ ہے. باقی توفیق دینے والا اللہ ہے. کتنی اچھی بات ہے، کتنے اچھے سے آپ نے دماغ میں ڈال دیا. خدا کی قسم ایسی سوچ رکھو گے نا تو انشاءاللہ کوئی مجبور گمراہ نہیں ہوتا. کیا ہے واٹس ایپ پر بھیج دیا، یہ بدعت ہے، ہو گیا. اب اس کو آپ ہماری طرف فارورڈ کر دیے، حضرت بدعت ہے. یہ طریقہ ہی نہیں. جو کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے آپ سب سے پہلے بولو کہ بدعت کا بیس لگاؤ، کیونکہ ساری چیزوں کا بیس قرآن حدیث ہے. قرآن کی کس آیت سے اس کا بدعت ہونا ثابت ہے؟ حدیث کے کس ٹکڑے سے بدعت ہونا ثابت ہے؟ اور اگر وہ تقلید کرتے ہیں تو اجماع امت سے کیسے ثابت ہے؟ قیاس مجتہدین سے کیسے ثابت ہے؟ اصول شرع کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ سب جو باتیں آپ بولے گے نا ایسے ہی پریشان ہیں تو آپ کو اٹینشن نہیں ٹینشن دینا چاہتا ہے. ایک دم آسان بیسکلی طور پر ایمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں 1 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یوز نہیں کرتا تھا واٹس ایپ کے ساتھ 2 سال سے یوز کر رہا ہوں. سارے بچے الحمدللہ ایک دم آسانی سے ایکسپلین کر رہے ہیں. جو بچے بھی ہمارے پاس اس کا طریقہ بتا ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست ہو، دونوں کو طریقہ بتا ہے. آپ ہم سے بھی پوچھو تو ہم سے بھی ریلیٹو پوچھو کہ آپ کس آیت سے یہ بات بول رہے ہیں، کس حدیث سے یہ بات بول رہے ہیں. اور یہ بولنے کے بعد پھر آپ دیکھو کیا کریں. اگر آپ قرآن حدیث پوچھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے آیت کریمہ ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے حدیث سے بات. صرف آپ خالی پوچھ کر کے ٹینشن میں لائیں گے ہمارے کو، اور آپ کچھ کرو گے نہیں، بیٹھے بیٹھے سیو کرتے چلے جاؤ، نہیں ہوگا. جب ہم بتائے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے تو آپ دیکھنا جا کر کے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں. اور پھر اگر نہ دیکھے تو آپ بولیے کہ میں نے تو دیکھا، اس کا ٹرانسلیشن تو یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، میں نے جتنا نالج حاصل کیا اس کا مطلب یہ ہے. تب یہ صحیح، اس سے علم آپ کا بھی بڑھتا اور ہدایت بھی آپ آٹومیٹک دوسروں کے لیے آسان.
تو اس سے یہ عقیدہ ملا کہ بندے کو نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے نیک عملی کا بدلہ کمپلسری یہ سوچ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ نیک عمل کر لو اور رحمت خدا کی طرف جھک جاؤ، یہ بندوں کا کام ہے۔ یہ ایمان کی شان ہے، یہ مہاجر کی شان ہے، یہ مجاہد کی شان ہے۔ اور مرجئہ عقیدہ کیا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں، ہم جہاد کی اہمیت کے ہیں، ہمارے کو ایمان کا بدلہ ہونا، ہمارے کو جہاد کا بدلہ ہونا، ہمارے کو اس کا بدلہ ہونا، یہ بدلہ دینے والا مولا ہے رب العالمین۔ اولئک یرجون رحمت اللہ سے ایک عظیم عقیدہ ملا۔ پھر یہ معتزلہ ہے، پھر یہ مرجئہ کا اس آیت کریمہ میں رد ہے کہ جو لوگ صرف امید بنائے بیٹھتے ہیں اپنے اعمال صالحہ پر، اعمال صالحہ پر امید اور برے اعمال کے معاف ہونے پر کمپلسری عقیدہ، یہ دونوں غلط ہے۔ یعنی نیک عمل کرے تو ملتا اور نہیں کرے تو معاف ہوتا ہے، ایسا عقیدہ رکھے تو گئے گا۔ نیک عمل کرے تو اللہ اپنا کرم نازل کرتا، نیک عمل کا بدلہ نہیں، کرم نازل کرتا، اور برائی سے بچے تو اللہ خوف سے بچاتا، عذاب سے بچاتا، یہ امید کرے تو یہ ہے اہل سنت والجماعت، سمجھے؟ تو مرجئہ عقیدہ جو گمراہ عقیدہ ہے، آج بھی اگر کوئی ایسا تصور ایسی سوچ رکھے، اب نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، جس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، پورے گناہوں میں ملوث ہے، پھر کہتے ہیں اللہ ستر ماہ میں ہوتا رہتا ہے، تو آج بھی وہ فرقہ کو شرع کی زبان میں مرجئہ عقیدہ کہا جاتا ہے، شریعت کی زبان۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے سے ایسا تصور دور فرمائے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ایمان، جہاد، ہجرت، آپ جانتے ہیں ایمان اور جہاد اور ہجرت کی سند اگر اللہ تعالیٰ نازل کر دے، یعنی آپ کو خواب میں بول دے بندے تم مومن کامل ہو، آپ کا جو سوچ کا اسٹیٹس اتنا بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کہہ کہ کوئی پیر سب بشارت دے دے میں مومن ہوں، ابھی تو ہم لوگ بس ایمان لائے ہیں لیکن بس دعا کرتے ہیں مولا اس ایمان کو قائم کر، ہمیں کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ہمیں بشارت نہیں ملی ہے، لیکن اللہ کا بشارت اور دلیل دے رہا ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں، ارے واہ، مہاجر کامل ہیں، جو لوگ مجاہد کامل ہیں، ان تینوں کو اپنے ان تینوں عمل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تینوں کے باوجود میری رحمت کی امید رکھنا چاہیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں میں 70 حج کر لیا ہوں، میں 50 وقت گھر مخصوص کروں گی، یہ اتنے رکعت پڑھتا ہوں، اتنی تسبیحاں پڑھتا ہے، نہیں، یہ سب کرتے ہو کرو، یہ تمہارا ہی کام ہے، اللہ پاک نے تمہیں کو کہا ہے، اللہ پاک عمل نہیں کرا، حج زکات اس کا کام نہیں ہے، وہ کرواتا ہے، یہ کام بھی ہمارا ہے، تو جو ہمارا کام ہے، ہم روز ممی بولتی ہے میں کھانا پکاتی ہوں، میں کھانا پکاتی ہوں، اس کا کام ہی کھانا پکانا، جو جس کا کام ہے وہ کرتا، ایسے ہمارا جو کام ہے کرنا، اب کرنے کے بعد یہ بول لیتے بیٹھ کر میں حج کر کے آیا ہوں، ارے تم حج نہیں کرتے کر بکری حج کرتی ہے، انسان پر حج فرض ہے، مالک استطاعت پر حج فرض ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو کر لی، یہ حج کرنے کے بعد بولنا مولا کر تو لیا ہے میں نے، کرم کی امید رکھتا ہوں، رحمت کی امید رکھتا ہوں، فضل کی امید رکھتا ہوں، عمل کو بیس نہیں بنا سکتے آپ، یعنی عمل ہی کو ہے وہ بیس نہیں بنا سکتے، اس کو دھیان رکھیے گا تو اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم سے ایک بہت بڑا عقیدہ ملا کہ جو لوگ ایمان عمل صالح کی کثرت بھی رکھتے ہو اپنے اندر، اسے اس چیز پر کمپلسری کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے کو ملتا ہے، نہیں، اس کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، وہ عقیدہ رکھنا مرجئہ کا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے سنت کا ہے۔ دھیان رکھو، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 218 کا درس ہوا، آنے والی جو آیت ہے وہ آیت کریمہ تھوڑی بڑی تفصیل ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس عظیم بیٹھک کو اور اس تصور حسن